اتنا بڑا واقعہ ہوا. سنو اب حدیث پاک. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں. شام کا وقت تھا. اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے, اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں, تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا, یہ حدیث میں موجود ہے. حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں, ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. عزیزان گرامی, اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے. وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ. یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے. بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے. اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا, حضور نے سب کو تیار کیا, کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے. کل کو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا صحابہ جمع ہو گئے. کتنے؟ 10,000 کی تعداد. اب یہ 7ویں ہجری ہے, 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے. مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے, اچھا نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو, جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. نہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں, 3 شرطیں رکھو ان کے پاس, جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے, جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. خون بہا اس کو کہتے ہیں, دیت, قصاص. یہ ایک شرط یہ ہے, جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے, تمہاری پارٹنر نہیں. یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا. حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے, ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی. مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں, نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے, نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے, اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے, جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. غرور میں تھے, ایسے گھمنڈ میں تھے. صحابی رسول واپس آئے, حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو آپ چلتے ہیں مکہ, یہ فتح مکہ کے راستے ہیں. یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے. اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی, مکہ والوں میں کھلبلی مچی. کہا ایسا نہ ہو, ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے, تجدید کی جائے. غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا, نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے, اس کو رینیو کیا جائے. اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے. الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے پاس اسلام کی سچی باتیں اور واقعات پہنچائیں. اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی علم حاصل ہوتا ہے تو آپ اس نیک کام میں ہمارے ساتھی بنیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ حق کی آواز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے. جزاک اللہ بالخیر. جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی, حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے. اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے, حضرت علی کے پاس جائے, حضرت عمر کے پاس جائے, کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو, میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں, جنگ نہیں چاہیے, صلح ہی پر چلیں گے. کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا, یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ, حضور کی زوجہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے. تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے, ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی, اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں, حضور مان جائیں گے, اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے. تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر. کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی, وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے, باپ کافر ہے, مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی, ہم کروڑوں مومنوں کی ماں, سلام ان کی تربت پر. گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے, باپ آیا ہے بیٹی کے لیے, کئی برسوں کے بعد آیا ہے,
जैसी आए बिस्तर बिछा हुआ था, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा अबू सुफियान आया है घर के अंदर, फौरन बिस्तर को खींच लिया, लपेट करके दूसरी तरफ किया। अबू सुफियान ने कहा बैठ जाऊं, कहा बैठना है तो बैठ सकते हो, कहा बिस्तर तो रखते, चादर तो रखते। उम्मे हबीबा ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, इस बिस्तर पर मैं किसी नापाक को बैठने नहीं दे सकती, इसलिए कि रसूलुल्लाह का बिस्तर पाक है, जिस पर मेरे आका बैठते हैं मैं किसी नापाक को इस पर बैठने नहीं दे सकती। ये कैसा कमाल का ईमान था, बेटी अपने बाप को रसूलुल्लाह के बिस्तर पर आने नहीं देना चाहती। आज लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप इस तरह के भेदभाव करते हैं, फलां से मत मिलो, उनसे ना मिलो। मेरे अजीजों, हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह के रिश्ते से है, हमारी दुश्मनी भी रसूलुल्लाह के रिश्तों से जो अनजान है उसी से है। इसी को बात रखो, ये हमारा पैदा किया हुआ मसलक नहीं है। हजरत उम्मे हबीबा ने अपने बाप का भी ख्याल नहीं किया, अगर मेरे रसूल का नहीं है तो ना मेरे घर का है ना मेरा बाप है। ये अकीदा हमारी माँ से मिला हुआ, उम्मुल मोमिनीन से मिला हुआ। अबू सुफियान जो ये ख्याल लेकर के आए कि बीवी की बात रसूलुल्लाह मान लेंगे, यहां से सिफारिश होगी, अबू सुफियान कहते हैं उस औरत को मैं क्या बताऊं, क्या सिफारिश करूं जो बैठने के लिए मुझे बिस्तर भी रखना नहीं चाहती, चादर भी नहीं बिछाती। बहुत मायूस होकर वापस मक्का लौट आए। अबू सुफियान वापस आए, लेकिन साहबा में से कुछ साहबा ने कहा एक काम करो अबू सुफियान, तुम यहां खड़े होकर के ऐसे ऐलान करके चले जाओ कि मैंने फिर से रिन्यू कर दिया है एग्रीमेंट को। वो खड़े होकर के मस्जिद नबवी के पास जोर जोर से ऐलान करके गए, तो उसका क्या असर होगा? किसी ने हाँ कहा, लब्बैक कहा, हुजूर ने उस पर मंजूरी दी नहीं। मक्का वापस आकर के कहा, मक्का वालों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, एग्रीमेंट रिन्यू हो गया? कहा नहीं, किसी ने मेरी सुनी तो नहीं, लेकिन मैंने जोर से ऐलान कर दिया है, मैंने जोर से बता दिया है। जैसे भाषण कोई पीएम दे करके चला जाए, किसी को समझ में आए ना आए, बोल तो दिया है ना, हमने तो खंडन किया है, मजम्मत किया है। इसी तरह का उस जमाने का वो था, कहा मैंने तो बोल दिया। मक्का वालों ने पूछा किसी ने उस पर लब्बैक कहा? हाँ कहा है। कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो कहा फिर इस रेन्यूएशन का क्या मतलब है, ये तजदीद कहाँ है ये? उसके बाद बात हुई, मक्का वालों ने कहा अब तैयार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फौज लेकर के आएंगे जिसका मुकाबला हम में से कोई नहीं कर सकता। बात हकीकत थी, 7वीं हिजरी थी और ज़िलक़ादा का महीना था। रमजान गुजार करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को ऐलान करते हैं, सहाबा निकल पड़े। मदीने के जितने सहाबा थे सब निकले हैं, और हत्ता कि हुजूर की जितनी अज़वाज मुतहरात थी सब सफर में साथ थी। जब रसूल पाक चलते आए और यहाँ तक के रास्ते में हुजूर की जितनी हलीफ जमाती थी, यानी जो पार्टनर कबीले थे, सब साथ होते गए। मक्का से अभी 35 किलोमीटर दूर ये लश्कर जर्रार मेरे आका का था। अरे 313 का मुकाबला करने की सकत नहीं थी, आज तो 10,000 की तादाद में आ रहे थे। 10,000 की तादाद। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह कर रहे थे 1 साल पहले, हजरत उमर बड़े बेकरार थे, बहुत बेकरार थे। वो कह रहे थे हम क्यों दबकर सुलह कर रहे हैं, इनसे जंग करेंगे, इनको मारेंगे। हुजूर यही फरमा रहे थे, आए उमर, मेरी आंखें जो देख रही वो तुम नहीं देख सकते। मेरे मुस्तफा साल भर पहले वही देख रहे थे कि अल्लाह ताला उस शान के साथ मक्का में दाखिल करेगा। अजीजा निगरानी 35 किलोमीटर दूर ये पड़ाव किया है लश्कर। अचानक इसी हालत में मक्का में खलबली मची। साहब